ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ رابعہ بصری کی پیدائش سن 97 ہجری میں شیخ محمد اسماعیل کے گھر ہوئی۔ چونکہ آپ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ ابھی آپ 4-5 سال کی تھیں کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب آپ 8 سال کی ہوئیں تو بصرہ میں خوفناک قحط آ گیا۔ اس ہولناک حالات میں رابعہ بصریہ اور ان کی 3 بہنوں نے چند دن کے فاقے تو برداشت کر لیے، لیکن جب بھوک حد سے گزری تو بھیک مانگنے تک نوبت آ گئی۔ مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا تو اس نے چاروں بہنوں کے زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ایک بہن نے کہا، ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے تاکہ ہماری سانسوں کا رشتہ جسموں سے منقطع نہ ہو جائے۔ عتیق کی نگاہ سب سے چھوٹی بہن پر پڑی جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت سے متاثر ہو کر عتیق نے پوچھا، اے لڑکی، تجھے بھوک نہیں ہے؟ نکاہت بھری آواز میں جواب ملا، بہت بھوک ہے۔ عتیق نے کہا، تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہ مانگی؟ رابعہ نے عجیب جواب دیا، جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگ رہی ہوں۔ عتیق نے دوسرا سوال کیا، تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ رابعہ نے جواب دیا، جب وقت آئے گا وہ بھی مل جائے گی۔ عتیق لڑکی کے دانشمندانہ جواب سے متاثر ہوا اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ 8 سال کی چھوٹی لڑکی اگر مجھے گھر کے کام کاج کے لیے باندی کے طور پر مل جائے تو سودا اچھا ہے۔ اس نے بڑی بہنوں سے کہا، میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں کہ قحط کے حالات میں تمہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، مگر شرط یہ ہے کہ چھوٹی بہن کو میرے ساتھ بھیج دینا۔ یہ میری خدمت کیا کرے گی، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری میں خود پوری کروں گا۔ بہنوں نے ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا کہ ایسا ہو جائے تو سب کی عزت و آبرو اور جان محفوظ ہو جائے گی۔ بے سہارا نوجوان لڑکیوں کو غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ رابعہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ عتیق نے دینار سے بھری ایک تھیلی بڑی بہنوں کے حوالے کی اور رابعہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ معصوم بچی اپنے کارواں سے بچھڑ کر ایک صاحب صورت انسان کی کنیز بن گئی۔ رابعہ نوعمر ہونے کے باوجود انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ جب اس کی عمر 12-13 سال کے قریب ہوئی تو اس کے دل میں ذوق عبادت خوب بڑھ گیا۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد وہ پوری رات عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن عتیق نے اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے تو پوچھا، رابعہ، کیا تو بیمار ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رابعہ نے مالک سے پوچھا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے کہا، نہیں، تم بہت لگن سے کام کرتی ہو، بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ رابعہ نے آقا کا حکم سنا تو سر جھکا دیا، مگر اس کے معمولات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب عتیق کی آنکھ کھلی۔ وہ کسی ضرورت کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی نگاہ کنیز کی کوٹری پر پڑی جہاں چراغ جل رہا تھا۔ عتیق حیران ہو کر سوچنے لگا، رابعہ ابھی تک جاگ رہی ہے۔ پھر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا کوٹری کے دروازے تک پہنچا تو اس نے رابعہ کو مصلے پر سجدہ ریز دیکھا۔ سجدے کی حالت میں رابعہ کی دبی دبی سسکیاں ابھر رہی تھیں اور وہ نہایت رقت امیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے واقف ہے۔ گھر کے کام کاج کی مشغولیت مجھے تیری طرف آنے سے روکتی ہے۔ تیرا منادی مجھے تیری عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری عبادت گاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اے اللہ، میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک نے رابعہ کی گریزاری سنی تو خوف خدا سے کانپنے لگا، الٹے قدموں واپس چلا گیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتے ہی رابعہ کی کوٹری میں پہنچا اور کہنے لگا، رابعہ، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جا۔ رابعہ حیران رہ گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، میں آپ کی دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ مالک نے کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا،
بس ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ چھپ کر کرتی ہو۔ رابعہ نے جواب میں کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، میرا مالک حقیقی بھی آپ کو معاف فرمائے۔ یہ کہہ کر رابعہ وہاں سے چلی گئی۔ رابعہ نے بچپن سے جوانی تک رنج و الم اور آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ 4 سال کی عمر میں نہایت پرہیزگار اور محبت کرنے والے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 8 سال کی عمر میں شفیق بہنوں سے اس طرح جدا ہوئی کہ زندگی بھر ان سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ حالات کے بے رحم ہاتھوں نے اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دیں۔ باپ سے ضدیں اور فرمائشیں کرنے کے دن، بہنوں کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کے دن، ماں کی آغوش میں محبت میں سونے کی راتیں، باپ کے دست شفقت کی بہاریں، یہی سب کچھ تو ایک بچے کا سرمایہ ہوتا ہے، مگر وقت نے رابعہ سے اس کی ہر خوشی اور ہر خواب چھین لیا۔ گرمی کے تپتے دنوں میں وہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتی تو پسینے میں شرابور ہوتی۔ وہ اپنے مالک کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتی۔ اولیاء کرام جو ریاضتیں جوانی کے عالم میں اپنی خوشی اور رغبت سے کرتے ہیں، وہی ریاضتیں رابعہ نے اپنے لڑکپن میں جبر و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود کیں۔ محنت و مشقت کی یہ چکی تو اس دنیا میں چاہے نہ چاہے ہر ایک کو پیسنی ہی پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پر نظر ڈالیے، چاروں طرف سے سنگین حالات کے تھپیڑے لگتے نظر آئیں گے۔ اللہ کا بید اللہ ہی جانے، جو جتنا اس سے قریب وہ اتنا ہی مشکلات سے دوچار۔ جن کو شاہ کونین بتایا گیا، ظاہر میں ان کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا۔ اسباب خوشی سے محروم، جن کے دم قدم سے سارے عالم کو روشنی ملی، خود ان کا آشیانہ چراغ کی روشنی سے خالی۔ جن کے نفس مسیحائی سے ہر بلا ٹل جاتی تھی، خود انہی کے سر پر مصائب کے بادل منڈلاتے ہوئے جو سارے عالم کے لیے گلدستہ رحمت بن کر آئے، خود ان کے گرد و پیش اور راستے میں کانٹے ہی کانٹے۔ جن کا رحم بھرا دل اپنے پرائے سب کے لیے تڑپتا تھا، خود ان کے حق میں قریبی رشتہ دار پتھر دل۔ جن کو عورت کی مامتا کا اتنا خیال کہ روتے بچے کی وجہ سے نماز مختصر پڑی، جن کو بچوں سے اتنا پیار کہ ناواقف بچے کو روتے دیکھ کر اٹھانا، چومنا، گلے سے لگانا، ان کے حق میں طائف کے بچے اتنے بے رحم کہ سنگ باری سے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ذرا دوسرے انداز سے سوچئے کہ جن کے لیے بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ دنیا میں یتیمی کا نشانہ ماتھے پر سجا کر آئے۔ بنو سعد کی اکثر عورتوں نے جن کی غربت کے پیش نظر ان کو گود میں لینے سے انکار کر دیا، ارے جن کے لیے سب کچھ بنا آج انہی کو ٹھکرا رہی ہیں۔ جن سے 6 سال کی عمر میں ماں کی ممتا چھن گئی، 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ بھی جاتا رہا، کہ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے روتے جا رہے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں داغ پہ داغ سہنے پڑے، بھروسے کے تمام بندھن ٹوٹتے چلے گئے۔ ذرا بڑے ہوئے تو چند درہم کے بدلے اہل مکہ کی بکریاں چرانے لگے۔ اللہ کے بھید اللہ ہی جانے، جن کے پیچھے ساری دنیا کو بھاگنا چاہیے، آج وہ بکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہیں شعب ابی طالب کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں ملتی، جن کو ساری انسانیت کے لیے پناہ گاہ بنا کر بھیجا گیا۔ مکہ مکرمہ کے اپنوں نے جو سلوک کیا وہ ہر ایک کو معلوم ہے، مگر طائف کے لوگوں نے کون سی کسر باقی چھوڑی۔ جب آپ واپس لوٹے تو زبان مبارک سے نکلا، اے کاش کوئی میرا غمخوار ہوتا جو غمخواری کرتا، کوئی دلدار ہوتا جو دلداری کرتا۔ جب آنکھوں میں آنسو مبارک لے کر سوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر قدموں کو بوسہ دیا اور معراج پر لے جانے کی نوید سنائی۔ ایسے لگتا ہے کہ رب کعبہ جن کو بلندیاں دینا چاہتے ہیں، پہلے انہی کو ریاضت و مجاہدہ کی چکی پیسنے پر لگاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مشاہدے کے لیے مجاہدہ شرط ہے۔ رابعہ بصریہ کی زندگی میں بھی یہی اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ کثرت رنج و الم اور حزن و ملال نے رابعہ کے دل کو دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں سے بیگانہ کر کے خالق ارض و سما کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب سارے رشتے ناپائیدار نظر آئے تو دل نے خالق کائنات سے پائیدار رشتہ جوڑ لیا۔
चनाचे राबिया ने सर बजूद होकर कहा, ए मालिक हकीकी, बस तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। मुहक्किक अब्दुल रज़्ज़ाक पाशा कहते हैं, राबिया बसरिया की ज़िंदगी में हज़्न व अलम के जो गहरे नकूश पाए जाते हैं, अगर इन्हें गौर से देखा जाए तो ये हकीकत मुनकशिफ होगी कि ये तमाम तर उसी मोहब्बत का नतीजा है जो राबिया बसरिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ थी। ये उसी मोहब्बत का नतीजा था कि राबिया बसरी हर वक्त मग़मूम व मलूल रहा करती थी। इनकी आंखें अक्सर व बेशतर किसी आबशार की तरह बहती रहती हैं। रवायत है कि राबिया बसरिया की सजदागाह हमेशा आंसुओं से तर रहती थी। एक मर्तबा किसी ने भुना हुआ मुर्ग आपकी खिदमत में पेश किया, आप पर गिरिया तारी हो गया। जब खूब रोई तो हदिया पेश करने वाले ने पूछा, आखिर रोने की क्या वजह है? फरमाया, ये मुर्ग मुझसे बेहतर है कि इसको भूनने से पहले ज़िबा किया गया। अगर अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नम में डाला तो जिंदा हालत में भून दिया जाएगा। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल बटन को ऑन कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।